أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. آپ دریافت فرمائیے، کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دنوں میں زمین کو پیدا فرما دیا اور تم لوگ اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی سارے جہان کے پروردگار ہیں۔ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. اور 4 دنوں میں اس نے زمین میں اوپر سے پہاڑ رکھ دیے، زمین کے اندر برکت رکھ دی اور اس میں سب حاجت مندوں کے لیے اندازہ کر کے ان کی خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ دھواں تھا، تو اس سے اور زمین سے کہا تم دونوں آ جاؤ، خواہ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کیا ہم بخوشی حاضر ہیں۔ فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. پھر اللہ نے 2 دنوں میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر آسمان میں اس کے مناسب کام کا فرمان جاری کر دیا، نیز آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ اور محفوظ کر دیا۔ یہ اسی خدا کی منصوبہ بندی ہے جو زبردست ہے، تمام باتوں کا علم رکھتا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثل صاعقة عاد وثمود. پھر اگر یہ لوگ بے رخی برتیں تو آپ کہہ دیجئے میں تم کو عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے عاد و ثمود پر آیا تھا۔ قریش کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے ترغیب اور لالچ کے ذریعے آپ کو دعوت سے ہٹانے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اسی صورت کی کچھ 13 آیتیں تلاوت کی۔ اس کو سن کر قریش مکہ کا مانا ہوا دانشور اور مقرر خطیب عتبہ دم بخود رہ گیا۔ سورت کے مضامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ کی مخالفت اپنے شباب پر تھی۔ مفسرین کا اندازہ ہے کہ یہ سورت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے پہلے نازل ہوئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی بے پناہ قدرت پر دلیل پیش کی گئی ہے، دعوت کی اہمیت، دعوت کا طریقہ اور داعی کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ دوسروں کو دعوت دینا کتنا اہم ہے یہ بیان کیا گیا، دعوت دوسروں کو کس طرح سے دی جائے یہ طریقہ بیان کیا گیا، دعوت دینے والے کے اندر کیا کیا صفات اور کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے یہ بیان کیا گیا۔ اس بات کی صراحت کی گئی کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، کیونکہ جو مخاطب قومیں تھیں وہ عربی سمجھتی تھیں اور عربی زبان اس وقت دنیا کی ٹاپ زبان تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو زبان ٹاپ ہو، قانونی طور پر بالادستی جس زبان کو حاصل ہو، داعی کو وہ زبان سیکھنا چاہیے۔
ہمارے ملک میں ہندی زبان قانونی طور پر بڑی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے داعی کو ہندی زبان سیکھنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ عالمی طور پر انگریزی زبان بہت اہم ہے، دعوت کے لیے مسلمانوں کو انگریزی زبان بھی سیکھنا چاہیے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کب واقع ہوگی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ انسانی تخلیق کے مختلف مرحلوں میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، 40 دن بعد، 80 دن کے بعد، 120 دن کے بعد جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کی کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اس صورت میں بتایا گیا۔ جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لالچ لے کر پہنچا تھا، اس وفد کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیتیں تلاوت کی تھی، اور جہاں تک تلاوت کے بعد عتبہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے روک دیا تھا آیت نمبر 13 تک۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، زمین اور آسمان کے پیدائش کے سلسلے میں بیان ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ میں جب اسلام پھیلنے لگا تو قریش نے دیکھا کہ ان کو سختی اور تکلیف پہنچانے کے باوجود اسلام کی دعوت سے یہ باز نہیں آتے ہیں، اور اتنے سخت حالات بنا دیے کہ اس کے باوجود لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ دعوت دیں گے تو قبول کریں گے اسلام، ہم لوگ دعوت دیتے ہی نہیں۔ جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کو سخت تکلیفیں مشرکین مکہ دیتے تھے، پھر بھی وہ اسلام سے نہیں پھرتے تھے۔ تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب لالچ کا ہتھیار استعمال کر کے دیکھنا چاہیے، شاید اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے باز آ جائیں۔ لالچ دیں تو لالچ کے نتیجے میں دعوت چھوڑ دیں۔ چنانچہ طے پایا کہ ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جائے جو شعر و شاعری، جادو، جیوتشی کے علم سے واقف ہو، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے کسی نتیجہ پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور لوگوں کو متاثر کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس میں بھی وہ غور کرے۔ اس کے لیے عتبہ بن ربیعہ کا انتخاب کیا گیا، جو قریش کے اہم سرداروں میں سے تھے، اور بہت بڑے خطیب تھے، برجستہ مقفع مسجع کلام بولتے تھے، پورے مجمع کو مٹھی میں کر لیتے تھے۔ یہ عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے آبا و اجداد کا نام لے کر کے کہا کہ آپ بہتر ہیں، یا عبداللہ، عبد المطلب، بنی ہاشم، یہ لوگ بہتر ہیں۔ انہوں نے تو دیوی دیوتاؤں کا انکار نہیں کیا تھا، بتوں کا انکار نہیں کیا تھا، لیکن آپ ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور خود اپنے آبا و اجداد کو گمراہ کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کا مقصود سرداری حاصل کرنا ہو تو ہم سب کو اس پر متفق کر لیتے ہیں کہ جب تک آپ زندہ رہیں آپ ہی ہمارے سردار رہیں۔ سرداری کے لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہو تو ہم آپ کا سردار بنا دیں گے پوری زندگی، اس نے یہ کہا۔ اور اگر آپ عورت کے خواہش مند ہو، شادی کے خواہش مند ہو، تو قریش کی لڑکیوں میں سے آپ کی پسند کے مطابق 10 لڑکیوں کو آپ کے نکاح میں دے دیں گے۔ پہلے زیادہ عورتیں رکھتے تھے، لوگ شادی کرتے تھے، 10 لڑکیاں۔ تیسری بات کیا کہی؟ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہو تو ہم سب مل کر آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ وہ نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے بعد آپ کے آل اولاد کے لیے، پسماندگان کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو عاصیب ہو تو ہم لوگ پیسے خرچ کر کے آپ کا علاج کرا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ ان کی بات سنتے رہے۔ جب وہ اپنی بات کہہ چکے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ آپ کی بات پوری ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کیا آپ بھی میری باتیں سنیں گے؟ کہنے لگے ہاں ضرور سنوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی بلکہ سورہ حامیم کی شروع سے لے کر آیت نمبر 13 تک کی تلاوت کی۔ اس کا ترجمہ ابھی آپ نے سنا۔ اب ان آیتوں میں 9 سے لے کر 13 تک کچھ پوائنٹس ہیں جن کی تشریح ضروری ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پہ کائنات کو بنانے کا ذکر آیا ہے،
ایک جگہ صراحت کے ساتھ ذکر ہے کہ آسمان اور زمین اس کے درمیان کی تمام چیزیں 6 دنوں میں پیدا کی گئی ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ، سورہ قاف آیت نمبر 38۔ اس سے بظاہر ایسا خیال ہوتا ہے کہ 2 دنوں میں زمین پیدا کی گئی، 4 دنوں میں پہاڑ اور اس کے اندر کی چیزیں، اور 2 دنوں میں آسمان، تو اس طرح 8 دن ہوئے۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ زمین پر بحیثیت مجموعی 4 دن خرچ ہوئے، 2 دن اصل زمین کے بنانے میں، 2 دن زمین کی سطح پر پہاڑوں کے جمانے اور اس کے اندر کھانے کے لائق اشیاء کو پیدا کرنے میں۔ تو قرآن نے جو 4 دنوں کا لفظ استعمال کیا ہے وہ پہلے 2 دن کو شامل کرتے ہوئے اور 2 دن آسمان کی پیدائش میں۔ اس طرح دونوں آیتوں میں معنی کے اعتبار سے موافقت پیدا ہو گئی کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا۔ دوسری بات اس میں کہا گیا پہلے زمین بنائی گئی، ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ۔ دوسری جگہ ہے کہ آسمان کے بعد زمین بچھائی گئی، والارض بعد ذلك دحاها۔ اس سلسلے میں امام رازی کہتے ہیں کہ پہلے 2 دنوں میں زمین پیدا کی گئی، پھر آسمان پیدا کیا گیا، پھر زمین کو بچھا دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ زمین کے بچھانے میں پہاڑ اور زمین کے اندر رکھی جانے والی صلاحیتیں شامل ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهِيَ دُخَانٌ، آسمان دھواں کی شکل میں تھا۔ موجودہ سائنسی تحقیق بھی اس سے قریب ہے۔ دھوئیں سے مراد یہ ہے کہ اس وقت یہ متفرق بے نور اجزاء پارٹیکلز پر مشتمل تھا جس کے درمیان اتصال اور جوڑ نہیں تھا۔ موجودہ سائنسدانوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کائنات ابتدا میں منتشر اجزاء کی طرح مادی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ سائنس کی موجودہ زبان میں اس کو نیبولا سے تعبیر کرتے ہیں، NEBULA، نیبولا سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس طرح دنیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دخان کہا، اسی دخان کو لا کر کے سائنسدانوں نے تحقیق کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا، آسمان و زمین کو اللہ نے تعالیٰ فرمایا اور ان سے کہا تم چاہو یا نہ چاہو حاضر ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کائنات اس طرح بنانی نہیں پڑی جیسے ایک کاریگر، راجگیر، معمار گھر کی بنیادیں، دیواریں بناتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور آسمان و زمین ایک فرمانبردار غلام کی طرح بن کر حاضر ہو گئے۔ انہوں نے زبان حال سے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو ڈیوٹی مقرر ہوئی ہے ہم اس کو اسی طرح انجام دیتے رہیں گے۔ اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو قوت گویائی عطا فرما دی ہو اور زمین اور آسمان بول پڑے ہوں کہ ہم آپ کے فرما بردار بندے ہیں اور حاضر ہیں۔ پھر یہ فرمایا وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہر آسمان کے لیے اس کے مناسب حکم جاری کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے زمین میں نظر آنے والی چیزیں اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے نظام کی پابند ہیں، اسی طرح آسمان میں جو مخلوقات ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قانون مقرر کر دیا ہے، وہ اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ پھر آگے فرمایا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کر دیا، وَحِفْظًا، اور محفوظ بنا دیا۔ تو یہاں آسمان سے دنیا کے اوپر پھیلی ہوئی بلند فضا مراد ہیں، کیونکہ سما ہر اونچی چیز کو کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم نے زمین کی فضا میں روشن ستارے رکھ دیے، خواہ وہ روشن ستارے ہوں یا سورج کی روشنی کے عکس سے روشن ہو گئے ہوں۔ محفوظ کرنے کا ایک مطلب تو یہ کہ شیطان اس فضا سے گزر کر آسمان تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ فضا میں بکھرے ہوئے بے شمار ستارے کے ٹوٹے پھوٹے اجزاء جو کائنات میں گردش کرتے رہتے ہیں، یا سورج سے نکلنے والی حرارت انگیز لہریں جن کو زمین برداشت نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ نے فضا میں ایسی صلاحیت رکھی ہے
کہ وہ چیزوں کو تحلیل کر دیتی ہے اور زمین پر اس کی اتنی ہی مقدار پہنچ پاتی ہے جو زمین پر بسنے والی مخلوقات کے لیے قابل برداشت ہو۔ اگر سورج کی پوری گرمی زمین پہ تیزی کے ساتھ آ جائے تو انسان بھسم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایسے پرتیں اور تہیں لگا دی ہیں کہ جتنی انسان کو زمین میں سورج کی گرمی کی ضرورت ہے اتنی ہی گرمی اور حرارت زمین تک پہنچتی ہے۔ حفظہ کا مطلب یہ ہے۔ اور پھر فرمایا زمین کے اندر برکت رکھ دی، وبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام، برکت رکھ دی اور اندازہ کر کے سب حاجت مندوں کے لیے ان کی خوراک کا سامان مہیا کر دیا۔ تمام انسانوں جانوروں کے لیے خوراک کا سامان اسی زمین میں اللہ نے رکھ رکھا۔ اتنی ہی زمین میں ابھی جو کھیتیاں زمین پہ ہوتی ہیں، زمین میں 70% حصے ایسے ہیں جن میں کھیتی ہو سکتی ہے، لیکن صرف 10% حصے میں کھیتی ہوتی ہے۔ اسی 10% حصے میں آپ اپنے بچپن کی تصویر دیکھیں اور آج کی تصویر دیکھیے۔ جس کھیت میں 2 کنٹل 1 کنٹل گیہوں ہوتا تھا، آج 24 کنٹل گیہوں ہو رہا ہے، 25 کنٹل 20 کنٹل گیہوں ہو رہا ہے۔ اور پہلے کم آبادی تھی، کھیتیاں زیادہ تھیں تو لوگ فاقہ سے رہتے تھے، آج کھیتیاں کم ہو گئی، آبادی بڑھ گئی تو لوگوں کو فاقہ کی نوبت نہیں آتی، اور جو فاقہ لوگوں کو ہوتا ہے اس کی پریشانی کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ پیداوار کی کمی نہیں ہے بلکہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ ویئر ہاؤس میں اور کہاں لوگ غلہ کو اسٹاک کر لیتے ہیں، مارکیٹ میں نہیں اتارتے ہیں۔ انسانوں کی بےایمانی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمام مخلوقات کی روزی رکھ دی ہے جس کو جتنا کھانا۔ یہاں قرآن مجید میں کہا گیا سواء للسائلین، سائلین کے لیے، مانگنے والوں کے لیے روزی رکھ دی۔ سائلین کے اصل معنی مانگنے والے ہیں، مانگتا وہی جو ضرورت مند ہو، اس لیے اس کا ترجمہ حاجت مند ہوگا کہ حاجت مندوں کے لیے زمین میں اللہ نے روزی رکھ دی ہے۔ مطلب ہے کہ اللہ نے زمین میں ہر علاقہ کے لوگوں کے لیے ایسی چیزیں رکھ دی ہیں جن سے ان کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ جیسے کہیں چاول کی پیداوار ہوتی ہے، کہیں گیہوں کی، کہیں سیب کے پھل آتے ہیں، کہیں کھجور کے، کہیں کوئلہ اور سونا نکلتا ہے، تو کہیں پیٹرول اور گیس جن کو بیچ کر غذائی اشیاء حاصل کی جاتی ہیں۔ ایک مقام سے دوسرے مقام کے لوگوں کے درمیان تجارت ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور کائنات کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا۔ ان آیتوں کی تلاوت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی آیت تلاوت کی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ پھر اگر یہ لوگ بے رخی برتے تو آپ کہہ دیجئے میں تم کو عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے عاد و سمود پر عذاب آیا۔ یہ اب یہاں تک تلاوت کر چکے تھے تو فوراً عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک پر منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کا حوالہ دیا کہ رشتہ داری کا خیال کر کے آگے آپ کچھ نہ پڑھیں۔ مطلب یہ تھا کہ یہ عاد و سمود کے واقعے کو قرآن بیان کر رہا ہے، اور جو آگے پہلے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے بارے میں بیان ہوا اتنا مؤثر اور طاقتور بیان تھا کہ کوئی شاعر، کوئی خطیب، کوئی ادیب، کوئی زبان کا ماہر اس انداز میں بات نہیں کر سکتا۔ وہ سمجھ گئے کہ اللہ کا کلام ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ اب عذاب سنا رہے ہیں، کہیں آگے یہ نہ آیت آ جائے کہ اب عذاب تم پر آنے والا ہے، اسی لیے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ آگے عذاب آ جانے کی کوئی بات اللہ کے نبی کی زبان سے نہ نکل جائے اور فوراً ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ ایمان نہیں لائے تھے لیکن قرآن کی بات پر ان کو یقین تھا، نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات پر ان کو یقین تھا کہ فوراً منہ پہ رکھ لیا ہاتھ اور رشتہ داری کا حوالہ دیا کہ آگے آپ کچھ نہ بولیں۔ اب کہا کہ خاموش رہیں، وہاں سے واپس ہو گیا اور بجائے قریش کی طرف جانے کے اپنے گھر چلا گیا۔ عتبہ اپنے گھر چلا گیا۔ ابو جہل نے عتبہ کو طعنہ دیتے ہوئے کہا کیا تم کو ان کا کھانا پسند آ گیا؟ یہ کوئی مہمان آئے، ایمان والے دشمن تھے لیکن اللہ کے نبی ایسا اکرام کرتے تھے تو اس نے سوچا کہ کھانا وانا کھلایا ہوگا۔ عتبہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں قریش کا سب سے دولت مند شخص ہوں، لیکن ہوا یہ کہ جب میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تو آپ نے کسی شعر یا جادو وغیرہ سے میرا جواب نہیں دیا بلکہ ان آیات کی تلاوت کی۔
اور جب انہوں نے کہا کہ تم کو عاد و سمود کے جیسے عذاب سے ڈراتا ہوں تو میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، رشتہ داری کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ رک جائیں، کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کوئی جھوٹی بات نہیں کہی، اس لیے مجھے خوف ہوا کہ کہیں تم پر عذاب نہ آ جائے، ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ عذاب کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اس واقعے سے ان آیات کا زور بیان، اس کے اثر انگیزی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، جس نے دشمن کو بھی لرزا کر کے رکھ دیا۔ ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والی ہدایت آیتوں سے ڈرنا چاہیے، اور جو بشارتیں سنائی گئی ان پہ خوش ہونا چاہیے، اور آپ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔